السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تعلیم الاسلام تیسرا حصہ ہے۔ سبق ہے سنن وضو کے باقی مسائل، صفحہ نمبر ہے 26۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر وضو کی نیت نہ کی، جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، یعنی اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ مطلب کیونکہ نیت نہیں کی تھی اس نے وضو کی، اعضاء تو دھل گئے، جو اعضاء وضو میں دھونے فرض ہیں وہ تو دھل گئے، لیکن اس نے چونکہ نیت نہیں کی تھی اس لیے اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن نماز اس وضو سے پڑھ سکتا ہے۔ سوال: وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: نیت کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کرے کہ ناپاکی دور کرنے اور پاکی حاصل ہونے اور نماز جائز ہونے کے لیے ہو جانے کے لیے وضو کرتا ہوں، بس یہ ارادہ اور خیال کر لینا ہی وضو کی نیت ہے۔ سوال: نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: زبان سے کہنا ضروری نہیں، ہاں کہہ لے تو کچھ مضائقہ بھی نہیں۔ سوال: وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کرے تو کیا نیت کرے؟ جواب: صرف یہ نیت کرے کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ سوال: وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنا، یا بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یا بسم اللہ والحمد للہ، تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ سوال: مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں۔ مسواک کسی کڑوے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے پیلو کی جڑ یا نیم کی لکڑی۔ مسواک ایک بالشت کہتے ہیں اس بلند کو، یہ جو کن کی انگلی سے اور نخون یہاں تک ہے، اس کو ایک بالشت کہتے ہیں اس کو۔ مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہ رکھنی چاہیے، دھو کر مسواک کرے اور دھو کر رکھے۔ اول دائیں طرف کے دانتوں میں پھر بائیں طرف کے دانتوں میں کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے۔ سوال: غرغرہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: وضو اور غسل میں غرغرہ کرنا سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے۔ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا چاہیے۔ سوال: ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک سے لگائے اور سانس کے ذریعے سے پانی ناک میں چڑھائے، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ دماغ تک چڑھ جائے۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے، سانس سے نہ کھینچے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنت مؤکدہ ہیں۔ سوال: داڑھی کے کس حصے کا خلال کرنا سنت ہے؟ جواب: داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو بال کے چہرے کی طرف چہرے کی کھال سے متصل ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے۔ سوال: انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائے، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے کرے۔ دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کرے، یعنی دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں الٹے پیر کی چھوٹی انگلی تک ختم کرے۔ سوال: تمام سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھو اور ہتھیلیوں کو
انگلیوں سمیت گدی تک لے جاؤ اور پھر واپس لوٹا لاؤ۔ اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھر جائے۔ سوال: کانوں کے مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں؟ جواب: نہیں، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے اور باہر کان کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے۔ مستحبات وضو کے باقی مسائل یہاں تک پڑھیں گے بس۔ سوال: دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے یا مستحب؟ جواب: بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے اور بعض نے مستحب بتایا ہے۔ سوال: گردن پر مسح کرنے کی کیا صورت ہے؟ جواب: گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت کی جانب سے مسح کرنا چاہیے۔ گلے پر مسح کرنا بدعت ہے۔ گلے پر مطلب جہاں حلق ہوتا آگے کی طرف، تو آگے کی طرف مسح نہ کرے بلکہ پیچھے کی طرف مسح کرے، گدی پر، ٹھیک ہے۔ سوال: وضو میں اور کیا کیا آداب ہیں؟ جواب: وضو کے آداب بہت ہیں، مثلاً چھنگلیاں کا سرا بھگو کر کانوں کے سوراخ میں ڈالنا، نماز کے وقت سے پہلے وضو کر لینا، اعضاء کو دھوتے وقت ہاتھ سے ملنا، انگوٹھی یا چھلے کو ہلانا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، زور سے پانی منہ پر نہ مارنا، زیادہ پانی نہ بہانا، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، وضو کے بعد درود شریف پڑھنا، وضو کے بعد کلمہ شہادت اور یہ دعا پڑھنا: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا وغیرہ۔ یہ سنتیں اور مستحبات یہاں ختم ہو گئے۔ کل کو یہاں سے پڑھیں گے نواقض وضو، بس نواقض وضو یہاں تک پڑھیں گے بس کل کو۔ والسلام علیکم۔